بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا سبق 11ویں پارے کا تیسرا ربع ہے، اور یہ شروع ہو رہا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے۔ تو آپ متوجہ ہو جائیں اور ادب کے ساتھ قرآن کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ قرآن کو سننا گویا اللہ کو سننا ہے۔ جب بندہ قرآن سن رہا ہوتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا میں اللہ کو سن رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس لحاظ سے قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن سے بڑا کوئی کلام نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اور یہ سننے اور دیکھنے کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اور کون ہے جو بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اور کون اس جہان کا انتظام کر رہا ہے؟ تو یہ دیکھیں، بڑی سادہ سی باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان مشرکوں سے پوچھو۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ ہر سننے والے سے ہم سے پوچھ رہا ہے، جو مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں ان سے بھی پوچھ رہا ہے، جو نہیں ایمان لاتے ان سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ آسمان سے اور زمین سے انسانوں کے لیے ہر قسم کے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ اور یہ جو سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہوئی ہیں اور باقی بے شمار مخلوقات کو دی ہوئی ہیں، تو یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اور کون ہے جو بے جان مادوں سے جاندار پیدا کر دیتا ہے اور جاندار سے وہ بے جان کو نکال لیتا ہے؟ اور پھر کون ہے جو اس سارے بہت بڑی یہ سلطنت ہے، بہت بڑا یہ نظام ہے اور بہت بڑا یہ کوئی سسٹم ہے، اس کو کون چلا کون رہا ہے، اس کا انتظام کون کر رہا ہے؟ یہ آپ بھی سوچیں۔ اور میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ ایمان کو تازہ کریں کہ بھئی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔
اور یہ انبیاء ہمیں بتا رہے ہیں، 1,24,000 انبیاء آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک خاص علم وحی ہے جس کے ذریعے یہ سارا پتہ چلتا ہے۔ تو ان مشرکوں سے بھی جب پوچھا گیا تو خود قرآن کہتا ہے کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کر رہا ہے۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ جواب دیتے ہیں یا ان کے ضمیر کہتے ہیں یا یہ چپ کر جاتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے، تو ان سے پھر کہو، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑو کہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے کہو کہ پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے، اس کی جو نافرمانی کرتے ہو اور ان حقائق کو تسلیم کرنے کے باوجود اس کے شریک بناتے ہو اور اس کی حکم عدولی کرتے ہو اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر زندگی گزارتے ہو اور اس کے بتائے ہوئے مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد پر چلتے ہو، اور تمہیں اس کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے، تمہیں اس کی رضا کا شوق نہیں ہے، افلا تتقون، تو تم اتنی بڑی حقیقت کے خلاف چلتے ہو، اس سے کیوں نہیں تم بچتے؟ تو چلیں، مشرک تو اپنی جگہ ہیں، کافر اپنی جگہ ہیں، ہم یہ جو قرآن سن رہے ہیں ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی جو ہے وہ اسی بادشاہ حقیقی کے حکم کے مطابق ہے؟ اب اتنا بڑا بادشاہ جو سارا رزق دے بھی رہا ہے، ساری صلاحیتیں اس نے عطا بھی کی ہوئی ہیں اور وہ سارا نظام چلا بھی رہا ہے، اس کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا یہ کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے اور کتنا بڑا اپنا نقصان ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا أَزَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ مطلب یہ پیچھے جو اس کی شان بیان کی گئی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، جو بے جان میں سے جاندار کو نکال لیتا ہے، جاندار سے بے جان کو نکال لیتا ہے، اور یہ سارا انتظام بڑی باریکی کے ساتھ اور بڑے مطلب ایسے اصول و ضوابط کے ساتھ جن کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، ان کے مطابق وہ چلا رہا ہے، تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ جاتا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر تم اس اللہ کو نہیں مانو گے یا اس کی بندگی نہیں کرو گے تو پھر تو گمراہی ہے۔ اس اللہ پر ایمان لائے بغیر اور اس کی بندگی کیے بغیر تو نظریات بھی گمراہ، اعمال بھی گمراہ، تہذیب بھی گمراہ، تمدن بھی گمراہ، ہر چیز گمراہ، پھر تو گمراہی ہے۔ آخر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ مطلب یہاں یہ نہیں اللہ نے کہا کہ تم اتنی بڑی حقیقت کو چھوڑ کر کدھر پھرے جا رہے ہو، بلکہ اللہ نے کہا کہ پھرائے جا رہے ہو کہ کوئی اور طاقت ہے گمراہ کرنے والی، بدراہ کرنے والی، کہ جس کے کہنے پر، جس کے اکسانے پر تم حقیقت کو چھوڑ رہے ہو۔ بڑا گمراہ کرنے والا شیطان تمہیں گمراہ کرتا ہے، یا اس کی جو ذریت ہے اور اس کے جو ساتھی ہیں انسانوں اور جنوں میں، وہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی دیکھو، اس طرح
مطلب سب کچھ دیکھنے، سمجھنے، جاننے اور ایک حد تک اللہ کی ذات کو ماننے کے باوجود جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ جو اس طرح مطلب ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور بغیر مطلب ہے کہ کسی علم کی روشنی کے اور کسی دلیل کے، بلکہ بالکل اتنی نشانیوں کے الرغم اور خلاف جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان پر ٹھپا لگا دیتا ہے اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے، پھر وہ مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ زبردستی تو اللہ نے منوانا نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ ان سے یہ بھی پوچھو، ہم سے بھی اللہ پوچھ رہا ہے، سب سے پوچھ رہا ہے، آپ ذرا اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو حاضر کریں نا۔ اللہ کہتا ہے ان سے یہ بھی پوچھو کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ یعنی یہ کسی کے اندر طاقت ہے کہ یہ جو ساری مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات اور بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، زمین و آسمان سے لے کر بالکل نہ نظر آنے والے جرثومے تک اس نے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، تو کیا مطلب اس طرح کی کوئی چیز تمہارے شریک پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ تو قرآن میں آتا ہے نا کہ سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان کے دسترخوان سے جو چیز لے جائے اس کو مکھی سے یہ واپس نہیں لے سکتے۔ یہ جو جن مورتیوں کو، جن بتوں کو تم پوج رہے ہو، کیا ان میں کوئی ہے جو کسی چیز کو پیدا کرتا ہو؟ اور جو پیدا نہیں کرتا وہ دوبارہ ظاہر پیدا کس طرح کر سکتا ہے؟ تو اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تخلیق بھی کیا ہے، اور اس کا یہ تخلیق کرنا ہی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ دوبارہ تخلیق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرے گا، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ مطلب وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے پیش کرے گا، تم اس کو چھوڑ کر نافرمانیاں کر رہے ہو، یہ کس الٹی راہ پر تم چل رہے ہو؟ تو ظاہر ہے تخلیق جو ہے، تخلیق کا تو عمل ہی اللہ کا عمل ہے، تخلیق تو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ بعض لوگ جو ہیں وہ انسان کی جو ایجادات ہیں ان کو تخلیق سمجھ لیتے ہیں، ایجاد تو تخلیق نہیں ہوتی، ایجاد تو کسی چیز کو ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ جو موجود دنیا میں ہوتی ہے، اللہ کی اس کائنات میں موجود ہوتی ہے اور کوئی بندہ اسے ڈھونڈ لیتا ہے، اور یہ علم تو اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا یہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، نہ کوئی وہ ذرہ پیدا کر سکتا ہے، نہ پتا پیدا کر سکتا ہے، نہ قطرہ پیدا کر سکتا ہے، نہ مچھر پیدا کر سکتا ہے، نہ مکھی پیدا کر سکتا ہے، تاکہ وہ مچھر اور مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تخلیق کا عمل جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے کہ تخلیق کے ساتھ ایک اور اس کا عمل ہے کہ اس نے پیدا بھی کیا ہے اور پھر اس پوری پیدائش کا اس نے مقصد بھی بتایا ہے، اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے کا پورا طریقہ بھی بتایا ہے، پوری تعلیمات بھی دی ہیں۔ تو وہ بھی ظاہر ہے اللہ نے دی ہیں۔ انسان تو نہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اس طرح تعلیمات بنا سکتا ہے، مطلب اپنے اخلاق سے متعلق، معاشرت سے متعلق، معیشت سے متعلق، سیاست سے اور عدالت سے متعلق، یہ تو اللہ نے دی ہیں۔
تو ہدایت بھی اسی نے دی ہے۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ پھر یہ جو زندگی گزارنے کے بارے میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، اور یہ ٹھیک تعلیم ہے، انسانی فطرت کے مطابق ہے اور بالکل سچی تعلیم ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کو حق کا لفظ دیا ہے اور فرمایا ہے۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے کہ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے یہ شریک، یہ مورتیاں، ان شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی زندگی کے بارے میں تمہیں تعلیم دیتا ہے؟ یہ ہبل ہے یا لات ہے، یا ویسے تم کسی مطلب جن کو یا فرشتے کو الہ سمجھتے ہو اور اس کو تم نے شریک بنایا ہے، تو کہ زندگی کے بارے میں ان میں سے کوئی شریک تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو نہ صرف رہنمائی کرتا ہے بلکہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا، جس کو خود بھی اپنی کسی طرح بھی راہ وہ نہیں پا سکتا، الا یہ کہ اس کی رہنمائی کوئی اور کرے؟ آخر تمہیں وہ کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کر رہے ہو؟ تو یہ دو آیتیں بڑی اس لحاظ سے قابل غور ہیں، اور ان میں بڑا سبق ہے، اور ان کے ذریعے ایمان کو بڑی جلا ملتی ہے، ایمان کے اندر بڑی روشنی پیدا ہوتی ہے کہ تخلیق کا سارا عمل بھی اللہ کر رہا ہے، اور مخلوقات کی ہر قسم کی رہنمائی اور انسان کی تکوینی اور تشریعی ساری رہنمائی بھی اللہ کر رہا ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، یعنی انہوں نے زندگی کے اگر کوئی نظریات اس علم وحی سے ہٹ کر اور انبیاء کی تعلیم سے ہٹ کر جو زندگی کے نظریات اور مقاصد بنائے ہیں اور زندگی کو چلانے کے لیے کوئی تعلیمات اور ضابطے بنائے ہیں، تو وہ ان کی بنیاد کوئی علم نہیں ہے، محض ایک قیاس اور گمان ہے۔ اور حق کے مقابلے میں اور علم کے مقابلے میں یہ جو انسان کا قیاس اور گمان ہے، یہ تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ بڑے دھیان سے ترجمہ سنیں۔ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے۔ مطلب قرآن کو تم سنو تو صحیح، سمجھو تو صحیح،
کیا یہ قرآن جو ہے یہ کوئی بندہ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. یہ تو علم وہی اللہ کی طرف سے ایک خاص علم جو ہے وہ انبیاء کی پر نازل ہوتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اور اس سے قرآن بن رہا ہے. یہ اس وحی کے علم کے علاوہ بن ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. مطلب پہلے بھی جو کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان کی بھی یہ تصدیق کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن فرما روائے کائنات کی طرف سے. وہ ایک دفعہ ایک عالم دین کا درس میں نے سنا تو ان کا ابھی تک مجھے وہ جملہ یاد ہے کہ انہوں نے اس درس میں کہا کہ قرآن کی بڑی صفات ہیں، قرآن کی بڑی خصوصیات ہیں، اور قرآن کی ایک ایک صفت اور ایک ایک جو خصوصیت ہے وہ بے مثل اور لاجواب ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی سب سے بڑی اور بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ یہ آپ بھی اس جملے کو سن لیں اور یاد رکھیں، جس کی وجہ سے باقی اس کی خصوصیات ہیں. وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے. مطلب یہ رب العالمین کا کلام ہے. تو اس کی ساری اعلیٰ اور بے مثل جو خصوصیات ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا؟ کمال ہے. کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو سارے مل کر اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، سارے انسان مل جاؤ اور جس کو چاہتے ہو بلا لو. ساری یونیورسٹی کے بڑے بڑے جو پروفیسر ہیں اور بڑے بڑے جو فلاسفر ہیں اور بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں سب کو ملاؤ اور اس قرآن کی طرح کا کلام بناؤ. جس طرح کی یہ تعلیم دے رہا ہے اس طرح کی تعلیم دینے کی کوشش کرو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا. ایسے بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا. کوئی بندہ تھوڑی سی عقل سے کام لے، غور سے کام لے، تو نہ وہ قرآن کو جھٹلا سکتا ہے نہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا سکتا ہے. اے اللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، گواہ رہنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے ہیں اور سچے ہیں اور آخری نبی ہیں، اور تیرا یہ قرآن تیری طرف سے ہے اور تیری یہ آخری کتاب. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. اب بار بار یہ بھی اللہ بتاتا ہے کہ جو میری طرف سے حق کو جھٹلاتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوتا، آخرت میں بھی اچھا نہیں ہوگا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ مفسد ہیں، خدا ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. یعنی وہ دنیا کا منہ تو یہ باتیں بنا کر بند کر سکتے ہیں کہ صاحب ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی اس لیے نیک نیتی کے ساتھ ہم اسے نہیں مانتے، لیکن خدا جو قلب و ضمیر کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے کہ وہ اپنے مفاد، اپنی عصبیت اور دوسروں پر زیادتی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں مان رہے. وہ مفسد ہیں، بے وقوف اور احمق نہیں ہیں، بلکہ جانتے بوجھتے بدماش ہیں اور دوسروں پر زیادتی کرنے کے لیے قرآن پر ایمان نہیں لانا چاہتے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ
ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ یہ بات کبھی کبھی ہم اپنے درسوں میں کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا متن ہے اس کو پڑھنا چاہیے اپنی زبان میں، اس کے ترجمے کو سمجھ کر بار بار متن پر غور کرنا چاہیے۔ یہ جو قرآن کا متن ہے اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، اور یہی متن، اسی متن سے بڑے بڑے معانی جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں، اور یہ ایک بڑی بے مثال چیز ہے۔ جتنا آپ اس متن پر غور کریں گے پوری بات آپ کو سمجھ جاتی جائے گی۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو سنتے ہیں لیکن وہ سننا جس کے بعد عقل کا استعمال نہ ہو، بندہ اس پر کو غور نہ کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ تو اسی طرح سننا ہے جس طرح ایک ایوان سنتا ہے۔ وہ آواز تو سنتا ہے لیکن اسے کوئی بات سمجھ تو نہیں آتی۔ تو انسان تو وہ ہے کہ جو بات سنے اور اس پر سوچے اور غور کرے، اور جو بندہ اس طرح سنتا ہے اور عقل کا استعمال کرتا ہے وہ حق کو پا جاتا ہے۔ جس طرح وہ سورہ ملک میں آتا ہے کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم جہنم میں جانے والوں میں سے نہ ہوتے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ مطلب بہت سارے دیکھنے والے بھی اندھوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ اس کائنات اور اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو بندہ اس کو مطلب کوئی اس طرح دیکھے، اس پر غور کرے، تو اس میں تو بے شمار نشانیاں ہیں۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ توحید کی طرف اور آخرت کی طرف اور ایک بہت بڑے حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ مطلب ظلم کرنا یہ ہے کہ بھئی جو چیزیں، جو صلاحیتیں ہم نے دی ہیں
مطلب ان کا استعمال نہیں کرتے، اور جو حق ہم ان کی طرف نازل کر رہے ہیں اس پر غور نہیں کرتے۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں۔ بعض یہ بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں گم ہو جاتا ہے، اور اس کی زینتیں اور اس کے جو نقصانات ہیں، اس کا جو شر ہے اور اس کی جو خیر ہے، اس کے پیچھے ہی بندہ دوڑ پڑتا ہے۔ اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں تعارف حاصل کرنے کے لیے ٹھہرے تھے۔ اب دیکھیں یہ بھی بات قرآن مجید میں بار بار آتی ہے۔ ظاہر ہے ایک ایسی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، نہ وہ 50 سال ہے، نہ وہ 100 سال ہے، نہ وہ 1000 سال ہے، نہ وہ 1,00,000 سال ہے، نہ وہ کروڑ سال ہے، نہ وہ ارب سال ہے، نہ وہ ملین سال ہے، نہ وہ کھرب سال ہے۔ مطلب جو آخرت کی زندگی ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کب اس نے ختم ہو جانا ہے، اور جس کی ایوریج ایج جو ہے وہ 60-70 سال ہے، تو یہ اس زندگی کے مقابلے میں تو بالکل مطلب اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک لمحہ اور ایک گھڑی ہے۔ مطلب زندگی کی مثال تو لوگ اس طرح بھی دیتے ہیں نا کہ جس طرح مطلب پانی پر بلبلہ ابھرتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بندے جو لوگ اس دنیا مطلب جس دنیا کی حیثیت بلبلے کی سی ہے یا ایک لمحے کی سی ہے، اس دنیا کے لیے آخرت کو برباد کرتے ہیں، وہ کوئی انسان ہے؟ مطلب بڑی حماقت ہے۔ اور اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ تو ایک لمحے کی بات تھی، اور اس طرح ہم اکٹھے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور پہچان لیں۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا کہ اللہ سے ملنا نہیں ہے، اور ہرگز وہ رائے راست پر نہ تھے۔ یعنی اس دن ساری بات سمجھ آ جائے گی، بڑے گھاٹے کا انہوں نے سودا کیا۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ۔ مطلب یہ نا کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں یہ جو گمراہی ہے اور اللہ اور اس کے دین پر ایمان نہ لانا ہے اور اس سے ہٹ کر زندگی گزارنا ہے، اس کے برے انجام کی طرف بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ اس کا برا انجام تمہیں دیکھنا پڑے گا، دنیا میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا برا انجام تو اٹل ہے، یہ اللہ کی جو نافرمانی ہے اور اللہ کا جو کفر ہے، اس کا برا اور بدترین انجام تو یہ تو ایک ٹل حقیقت ہے۔ لیکن وہ کب آ جائے؟ ہو سکتا ہے تیرے ہوتے ہوئے ہم انہیں عذاب دکھا دیں، یا تجھے اٹھا لیں اور بعد میں دکھا دیں، لیکن اس کا انجام جو ہے اس گمراہی کا وہ عذاب ہی عذاب ہے، اور سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس میں ایک لطیف بات یہ ہے کہ بھئی رسول جس قوم یا امت میں آتا ہے، مطلب جن لوگوں کے پاس رسول پہنچتا ہے، تو رسول کی جو شخصیت ہے اور اس کی جو دعوت ہے اور اس کو جو کام ہے وہ مکمل حجت ہے۔ ان کا فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ یہ امت کا لفظ جو ہے اس کی یہ تشریح لکھی گئی ہے کہ امت کا لفظ یہاں محض قوم کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ ایک رسول کی آمد کے بعد اس کی دعوت جن لوگوں تک پہنچے، خواہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے،
وہ سب اس کی امت ہے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ساری انسانیت ان کی امت ہے. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ یہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے کے طور پر جو عذاب ہے دنیا کا، یہ پھر دھمکی کب پوری ہوگی؟ ظاہر ہے یہ جو بے وقوف لوگ ہیں ان کو عذاب کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ کہاں ہے وہ آپ کا عذاب، وہ آتا کیوں نہیں ہے، ہم نے تمہارا انکار کر دیا ہے، ہم یہ کرتے ہیں، کیوں نہیں عذاب آتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ یہ کہتے تھے. اور اسی طرح پہلی قوموں نے بھی کہا انبیاء کو، اور عذاب آیا. اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. یہ نہیں مجھے پتا کہ اس نے تمہیں پکڑنا کس طرح ہے اور کب پکڑنا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک جس کو اللہ ہی کا علم جانتا ہے کہ اس کی ایک مہلت ہے. مدت کی مہلت بھی ہے، یعنی وقت کی مہلت بھی ہے، اور ایک اخلاقی لحاظ سے بھی مہلت ہے کہ کہاں مطلب گناہ اور کفر کی کس حالت پر جا کر اللہ پکڑ لے گا یا کس وقت پکڑ لے گا. مطلب گناہ کی کتنی ڈھیل پر پکڑے گا وہ بھی اسے ہی پتہ ہے، اور وقت کا بھی اسے ہی پتہ ہے. جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی. پھر جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کر کیا سکتے ہو؟ اس کے عذاب کو تم بلا بڑے رہے ہو، لیکن تم کبھی سوچتے ہو کہ جب اس کا عذاب آ جائے گا تو تم کر کیا لوگے؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو؟ مجرم جلدی مچاتے ہیں. کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ جب آ جائے گا عذاب تو پھر اس کو ماننے کا کیا فائدہ؟ اب بچنا چاہتے ہو، یعنی جب عذاب آ جائے گا تو پھر اس سے بچو گے، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ ہے جو تم کو دیا جا سکتا ہے. یعنی مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کا اور اپنے احکام سے غفلت کا بدترین انجام بتا رہا ہے مختلف انداز سے. پھر پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے. یہ کہیں کہیں قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، میرے رب کی قسم. اور میرا خیال ہے جہاں استعمال ہوئے ہیں وہاں اسی مطلب انجام کو بتانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں کہ لازماً تمہارا یہ انجام ہوگا، لازماً تمہیں اٹھایا جائے گا اور لازماً تم اس انجام کو دیکھو گے. یہ بالکل سچ ہے، میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے. اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے، مطلب اتنی طاقت تم نہیں رکھتے کہ اللہ کے عذاب کو ظہور میں آنے سے روک لو، یہ تم اختیار نہیں رکھتے. اچھا، آج ایک ہمارے بہت ہی اچھے دوست جن کو آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، الطاف تارڑ صاحب، وہ فوت ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے. تو حافظ آباد میں ان کا جنازہ ہے عصر کی نماز کے بعد کوئی تقریباً 5 بجے 5:15 بجے. اس لیے میں 3:30 سے پہلے اس درس کو ختم کر کے اٹھ جاؤں گا. آپ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، انہیں جنتیں عطا کرے. تو میں یہ 15-20 منٹ جو باقی ہیں ان میں جو یہ ہمارے 2 رکوع رہتے ہیں ان کی تلاوت بھی کر دیتا ہوں، اور ان کا ترجمہ بھی بڑا مطلب اگر آپ دھیان کریں گے تو قرآن کی بات تو بالکل سمجھ آئے گی. اور اللہ کرے آپ کو اللہ شوق دے، ہمت دے، اور بڑے شوق اور ہمت اور استقامت کے ساتھ آپ اس درس کے ساتھ جڑے رہیں
بلکہ اور لوگوں کو بھی جوڑنے کی مسلسل اور بھرپور کوشش کریں۔ خاص طور پر یہ گھروں کے اندر جو خواتین اور بچیاں ہیں، چونکہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے، تو میں ان سب اپنی بچیوں سے کہتا ہوں کہ یہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس درس کو سنا کریں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ قرآن کا کسی بھی حصے پر آپ غور کریں، بہت جامع باتیں ہیں۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے، مطلب جس بندے نے ہماری نافرمانی کی ہے دنیا کی زندگی میں، ان میں سے ہر شخص کے پاس روح زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ جب وہ ظالم ہمارے پاس آئے گا اور وہ اپنے ظلم کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ اسے اس پوری زمین کی دولت بھی دے دی جائے تو وہ بالکل یعنی یہ استدعا کرے گا اور بھیک مانگے گا کہ یا اللہ یہ ساری دولت لے مطلب فدیے کے طور پر قبول کر اور مجھے اس عذاب سے بچا، لیکن اس عذاب سے بچ نہیں سکے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی دولت ہے اور چھوٹے چھوٹے مفاد ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے۔ یعنی کسی کے پاس ساری زمین کی دولت تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ کسی ظالم کے پاس ہو بھی تو وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے درخواست کرے گا کہ یا اللہ یہ ساری دولت لے لے اور مجھے اس عذاب سے بچا۔ اور ہم تھوڑے تھوڑے مفادات کے لیے گناہ کرتے ہیں اور جرائم کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل میں بہت پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، کوئی ظلم اللہ ان پر نہیں کرے گا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ تمہاری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ اور یہ بھی سنو کہ اللہ کا وعدہ قیامت بالکل سچا ہے، لیکن اکثر انسان اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، عقل سے کام نہیں دیتے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ اب اس پر الفاظ پر غور کریں نا، وہی زندگی دیتا ہے، آپ سوچیں کون زندگی دیتا ہے، اور پھر وہی موت دیتا ہے، آپ سوچیں کون موت دیتا ہے۔ اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے۔ لیکن جو اگلی بات ہے یہ زندگی اور موت سے بھی بڑی ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے اسی کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ جو اس کے پاس پہنچنا ہے نا، یہ زندگی سے بھی بڑی چیز ہے اور مرنے سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور زندگی اور موت ہے ہی اللہ کے پاس جانے کے لیے، اللہ سے اچھا اور برا بدلہ پانے کے لیے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے نصیحت کہا ہے، اور نصیحت وہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے
جس بندے کے ساتھ آپ کو بڑی ہمدردی ہے، اس کو جب آپ کسی نقصان سے بچانے کے لیے اور کوئی فائدہ دینے کے لیے اسے سمجھاتے ہیں تو اس سمجھانے کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ قرآن تو تمہیں میں نقصان سے بچانے کے لیے اور تمہیں فائدہ دینے کے لیے یہ قرآن میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے، یہ تو میری طرف سے نصیحت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو دل ٹھیک کر دیتی ہے، اور دل کو ٹھیک کر کے پھر وہ انسان کی ہر چیز کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے مکمل رہنمائی یہ قرآن کرتا ہے، اور پھر وہ یہ قرآن ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کا سبب، ہر طرح کی رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی نصیحت ہے، جو اس نصیحت کو قبول کر لے اس کے دل کو یہ قرآن ٹھیک کر دیتا ہے اور اس کو پوری رہنمائی دیتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں، اور پھر اگر اس رہنمائی پر وہ چلے تو اس کے لیے سراسر رحمت بن جاتا ہے۔ اے نبی کہو یہ تو قرآن اللہ کا فضل اور اس کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، جشن منانا چاہیے۔ اور جو کچھ لوگ اس دنیا میں جمع کر رہے ہیں یہ قرآن اس سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو چھوڑ کر لوگ ساری دنیا بھی اکٹھی کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام کر لیا ہے اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا ہے؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اپنی طرف سے یہ افترا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کیا معاملہ کرے گا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اس میں ایک بڑی بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ اس میں اللہ نے کہا یہ ہے کہ بھائی جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے، رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کی ہر عطا رزق ہے۔ یہ جسم، اس کے اعضاء، یہ ذہن کی صلاحیتیں، یہ علم، یہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ رزق ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بھئی کیا اس رزق کے استعمال کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ جس طرح چاہو اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہو؟ نہیں، اس نے رزق بھی دیا ہے اور اس کے جائز اور ناجائز استعمال کی بھی اس نے پوری تعلیم دی ہے۔ مثلا اس نے ہاتھ دیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ ہاتھ کا یہ استعمال غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اس نے آنکھ دی ہے تو اس نے بتایا ہے کہ آنکھ کا یہ استعمال صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس نے کان دیے ہیں اور اس نے بتایا ہے کہ کان کا یہ استعمال صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ یعنی جو کچھ بھی اس نے دیا ہے اس کے صحیح استعمال کو بھی اس نے بتا دیا ہے اور غلط استعمال کو بھی بتا دیا ہے۔ اس نے انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اس کی دی ہوئی چیزوں پر وہ اپنی مرضی سے تصرف کرے۔ جو اپنی مرضی سے تصرف کرے گا وہ اس جرم میں پکڑا جائے گا اور اسی کے لیے عذاب ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اس کے استعمال کی صحیح شکل بھی اللہ نے انسان کو بتائی۔ اور جو بندہ خود پھر اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنی مرضی سے اس کے استعمال کو اپنی مرضی اس میں کرتا ہے تو وہ اللہ نے اس کو اجازت نہیں دی، یہ اللہ پر افترا ہے۔ اور پھر اللہ پوچھتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو بالکل اللہ کی مرضی کے لرغم استعمال کریں گے، تم کیا سمجھتے ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کیا کرے گا؟ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْذُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اے نبی
تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی تم لوگوں کو سناتے ہو، اس سے یہ بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ڈیوٹی یہ تھی کہ لوگوں کو قرآن سنائے، اور جو بندہ ان کی سنت پر چلنا چاہتا ہے اسے بھی قرآن ہی سننا اور سنانا پڑے گا۔ اور لوگوں، تم بھی جو کچھ کرتے ہو ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں، سنانے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں، سننے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہر چیز ہمارے علم اور ریکارڈ میں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ سنو جو اللہ کے دوست ہیں، اور دوست کا کون ہے؟ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ جو بھی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی جو بھی ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے خوشی ہی خوشی ہے، بشارت ہی بشارت ہے۔ اور یہ اللہ کے طے شدہ فیصلے ہیں، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، مطلب ایمان لانا، تقوی اختیار کرنا، اور اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت کی بشارتوں کا حقدار بننا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت اور طاقت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سن رہا ہے اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کی مملوک ہیں، اور جو کوئی اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ تو نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض کیا سرائیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس ہے کیا ہے؟ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں توحید کی اور آخرت کی ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی بات کو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ بھائی اللہ اس سے پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کی ملک ہے، تمہارے پاس اس قول کے لیے ہر کیا دلیل ہے؟
کیسی بات تم نے اپنی زبان سے نکال دی کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں، وہ ہرگز کامیابی نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ لوگ مزے کر لیں جو نافرمانی اور کفر کرتے ہیں اور افترا کرتے ہیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب چونکہ مجھے جنازے پر پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ الطاف صاحب کی مغفرت فرمائے، انہیں جنتوں میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ایمان اور اسلام کی شاندار زندگی دے، اور ایمان اور اسلام پر عافیت کی اور عزت کی اور آسانی کی موت نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔